رمضان کی بہاریں طیبہ کی فضائیں ہوں اور جھومتے پھرتے ہوں اور جھومتے پھرتے ہوں آتار مدینے میں اور جھومتے پھرتے ہوں ہم سب بھی مدینے میں عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جان لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے نہ دل دادائے گوئی رہے گا نہ گروی دائے توہرا جوئی رہے گا نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں یہ دنیا واقعی عبرت کا مقام ہے یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے آج اس وقت الحمدللہ آپ اور میں یہاں پر حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہو کر اس کا اور اس کے پیارے محبوب اور محبوبوں کا ذکر کریں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں میری سب سے استدعا ہے گزارش ہے عرض ہے کہ جس طرح آپ تشریف فرما ہیں برائے مدینہ اسی طرح محبت ذوق و شوق سے بیٹھے رہے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور یوں بھی وقت تو گزر ہی جاتا وقت نہیں رکتا یہ وہ چیز ہے جو نہیں رکتی ہم سو رہے ہوں جاگ رہے ہوں کام کاج کر رہے ہوں فارغ بیٹھے ہوں کچھ بھی کر رہے ہیں وقت کا میٹر چل رہا ہے مسلسل چل رہا ہے تو اگر آپ بالفرض یہاں سے اٹھ کر کہیں اور گئے تو بھی وقت تو آپ کا کٹ جائے گا ابھی ہو سکتا ہے شیطان کسی کو مجبور کرے ہاں جس کو کوئی واقعی حاجت ہے اور وہ اٹھ کر جائے تو اس کی بات الگ ہے لیکن حاجت نہیں ہے کوئی بیٹھے ہیں بوریت ہو رہی ہے اور کوئی اٹھ کر چلا جائے تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں
یہ اس کے لیے نہایت محرومی کی بات ہوگی، کیونکہ وقت تو اس کا وہاں پر بھی کٹے گا جہاں وہ جائے گا، عین ممکن ہے کسی فضول کام میں لگ جائے، بلکہ ہو سکتا ہے کسی گناہ میں مشغول ہو جائے، لیکن یہاں بیٹھے رہیں گے، توجہ رہے گی انشاءاللہ الرحمن۔ جو آپ سنیں گے تو جب یہاں سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ خالی دامن نہیں اٹھیں گے، بہت کچھ لے کر اٹھیں گے۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں، اس طرح کی مجلسیں، اس طرح کے اجتماعات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برسنے کا باعث بنتے ہیں، بلکہ ارشاد فرمایا گیا کہ جہاں صالحین کا ذکر ہو، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہو، اور جہاں سید الصالحین، تمام صالحین، تمام عابدین، سب مخلوقات کے سردار جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، وہاں پر رحمتیں کیسے نہ برسیں گی؟ وہاں پر تو رحمتوں کی ایسی چھما چھم بارش ہوتی ہے، ایسی چھما چھم بارش ہوتی ہے کہ بیان سے باہر، اور دیکھنے والے اس کو دیکھتے بھی ہیں، محسوس کرنے والے اس کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں تو نظر نہیں آتی، تو یاد رکھیں ہر چیز ہر ایک کو نظر نہیں آیا کرتی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود ہمارا یقین ہے۔ سر درد کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ رحمت ہے کہ جن کی نگاہوں سے پردے ہٹتے ہیں، ان کو الحمدللہ یہ نظر بھی آتا ہے۔ اور پھر اللہ کا شکر ہے، یہ تو دعوت اسلامی کا اجتماع ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی پر اللہ کا کرم ہے۔ آپ الحمدللہ کہتے جائیے، دعوت اسلامی پر اللہ کا کرم ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت ہے، صحابہ کرام اہل بیت کا کرم ہے، حضور غوث پاک کی خصوصی نگاہ ہے، تمام اولیاء کرام کی فیوز و برکات ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، اس پر بڑا کرم ہے۔ 12ویں شریف کا جلوس جا رہا ہے، جلوس روکا گیا، ایک بچے نے نیکی کی دعوت دینا شروع کی، ہرا امامہ باندھے ہوئے، سنتوں بھرا لباس اس بچے کا، ناظم آباد کا علاقہ، اس نے نیکی کی دعوت دینا شروع کی۔ قریب میں ایک شخص کھڑا ہے، جب نیکی کی دعوت ہو چکی تو اس کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس بچے پر اور اس تمام جلوس والوں پر، ان لوگوں پر جو نیکی کی دعوت بیٹھے سن رہے تھے، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ کہنے والا کون تھا؟ وہ اس وقت تک غیر مسلم تھا، لیکن جب اس نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا تو اس رحمت کا اس کو بھی فیض ملا کہ اس کے دل سے کفر کی تاریکی دھل گئی اور اس کا دل روشن ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو اسی طرح دعوت اسلامی کے اجتماعات میں الحمدللہ رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، اور ان بارشوں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کے دلوں پر کفر کا زنگ ہے وہ بھی دھل جاتا ہے، اور بعضوں کے دلوں پر گناہوں کا زنگ ہوتا ہے، الحمدللہ وہ بھی دھل جاتا ہے۔ اس وقت اتنے اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں، آپ ذرا پوچھیں سب سے کہ پہلے ان کی زندگیاں کیا تھیں، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے، رحمتوں بھرے برکتوں بھرے اس ماحول سے وابستہ ہوئے، رحمت و رضوان کی بارش ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا، سچے دل سے توبہ کی، تو جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اس کا گناہ
آنسوؤں سے بھرا دل جو سیاہ ہو چکا ہوتا ہے اس کو 14ویں کے چاند کی طرح چمکا دیتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں سب کے سامنے ہیں الحمدللہ. اگر کوئی احسان فراموش ہو اس کی بات الگ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ دعوت اسلامی سے الحمدللہ کتنوں کی اصلاح ہوئی ہے، کتنوں کی بگڑیاں بنی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوام بخشے اور اس کو ترقی اور عروج عطا فرمائے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے ایک مرتبہ بآواز بلند درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید میں مختلف واقعات بیان فرمائے گئے. ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک لقد کان فی قصصہم، بے شک ان واقعات میں عبرت والوں کے لیے نشانیاں، نظر والوں کے لیے، سوچ سمجھ والوں کے لیے، سمجھ بوجھ والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے نشانیاں. یعنی اللہ تعالی ان واقعات کے ذریعے ہم پر ان باتوں کو کھول رہا ہے کہ دیکھو، تم سے قبل جو امتیں ہو گزری، ان میں سے جن لوگوں نے ہماری فرما برداری کی، ہمارے نبیوں علیہم الصلاۃ والسلام کا حکم مانا، ان پر انعام و اکرام کی بارشیں ہیں. اور جنہوں نے نافرمانی کی، حکم عدولی کی، ان پر عذاب آیا. کسی پر پتھروں کا عذاب آیا، کسی پر ہوا کا عذاب آیا، کسی پر جناب والا آگ کا عذاب آیا، کسی پر پانی کا عذاب آیا. بعضوں کی شکلیں تبدیل کر دی گئیں، عجیب و غریب صورت کے بنا دیے گئے. کوئی بندر بنا دیا گیا، کوئی جناب والا کسی شکل میں متشکل ہو گیا. تو ان سب واقعات کے بیان کرنے کا کیا مقصد ہے کہ سننے والے اور پڑھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں. جب وہ انعام و اکرام کا ذکر سنیں تو ان کے اندر اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ بڑے جوش آئے. اور جب وہ عذابات کا ذکر سنیں تو ان سے نصیحت حاصل کر کے وہ نافرمانیوں سے بچیں. اسی طرح احادیث مبارکہ میں مختلف واقعات اس لیے بیان کیے گئے، بزرگان دین کے بھی کئی ایک واقعات ہیں کہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں، کچھ سیکھیں. کیونکہ عقل مند جو ہوتا ہے وہ واقعے سے سبق حاصل کرتا ہے، وہ نصیحت حاصل کرتا ہے. کہتے ہیں نا عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اور بے وقوف کے آگے اگر پورے دفتر کے دفتر کھول دو نصیحتوں کے، سب کچھ پڑھ کے سنا دو، اس پر کچھ اثر نہیں ہوگا. تو ہم جب ذی شعور ہیں، عقل والے ہیں، سمجھ بوجھ ہے، ہر شخص اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، کاروبار ہم کرنا جانتے ہیں، پائی پائی کا حساب ہمیں آتا ہے، طرح طرح کے علوم و فنون کے ہم ماہر ہیں. لیکن یہ کیا کہ جہاں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی باری آئی وہاں پر ہماری عقلوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ آپ ایک حکایت بیان فرماتے ہیں. آپ کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ تمثیل بیان فرماتے ہیں، مثال دیتے ہیں بڑی آسان سی، اور پھر اس کے ذریعے قرآن و احادیث
کے حوالوں سے آپ اپنے مخصوص انداز سے نصیحت فرماتے ہیں، اور ایسی نصیحتیں کہ دل میں اترتی چلی جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک جنگل میں شیر نے شکار کیا گائے کا، بھیڑیے نے شکار کیا ہرن کا، اور لومڑی نے خرگوش کو مارا۔ اب یہ تینوں جانور سامنے پڑے ہیں اور تینوں شکار کرنے والے بھی کھڑے ہیں۔ تو شیر نے بھیڑیے سے کہا کہ چلو تقسیم کرو۔ بھیڑیے نے کہا حضرت تقسیم کس بات کی؟ گائے کو آپ نے مارا ہے وہ آپ کی، ہرن کو میں نے مارا ہے وہ میرا، لومڑی نے خرگوش کا شکار کیا ہے وہ اس کو کھائے گا۔ شیر کو آیا غصہ، اس نے کہا نالائق، ہمارے جنگل میں رہ کے ہمیں تقسیم سکھاتا ہے، میرا 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 کرتا ہے میرے سامنے۔ اس نے جھپٹ ماری اور بھیڑیے کو پھاڑ کر رکھ دیا۔ اب وہ لومڑی کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا تم تقسیم کرو۔ اب یہ بڑا چالاک جانور، اس نے کہا حضور تقسیم کیسے؟ گائے آپ ابھی کھا لیں، ہرن جو ہے آپ رات کو کھا لیجیے گا، خرگوش سے صبح ناشتہ کر لیجیے گا، میں ایسے ہی وقت گزار لوں، میرا کیا ہے، آپ سلامت رہیں آپ کھائیں۔ اس نے کہا تم نے تو بڑی اچھی تقسیم کی، مگر یہ بتاؤ کہ تم کو یہ تقسیم آئی کیسے؟ اس نے کہا حضرت میں نے بھیڑیے کا حشر دیکھ لیا، میں نے بھیڑیے کے حشر سے یہ تقسیم سیکھی ہے۔ شیر خوش ہو گیا، کہنے لگا جاؤ تینوں چیزیں تمہیں دی۔ وہ گیا، لومڑی سجدے میں گر گئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ شیر نے پہلے مجھ سے نہیں پوچھا، میرے سامنے بھیڑیے سے پوچھ لیا ہے، بھیڑیے کا حشر میرے سامنے تھا، اس کے حشر کو دیکھ کر مجھے نصیحت حاصل ہو گئی۔ اگر وہ پہلے مجھ سے پوچھتا تو ہو سکتا ہے بھیڑیے والا حشر میرا بھی ہو جاتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جانور نے دوسرے جانور کو دیکھ کر اس کے حشر سے، اس کے انجام سے نصیحت حاصل کر لی، مگر افسوس انسان باوجود عقل مند ہونے کے، اشرف المخلوقات ہونے کے، اپنا فہم و ادراک کا مالک ہونے کے، یہ انسانوں کی حشر سے، انسانوں کے واقعات سے نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اور پھر فرماتے ہیں اس لومڑی نے کہا کہ میرے سامنے اس کا حشر ہو گیا، مجھ سے پہلے اس کی باری آئی تو مجھ پر اس کا حال عیاں ہے۔ تو آپ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے سے پہلے سب امتیں ہو گزری ہیں، ہم آخری امت ہیں، ہمارے سامنے سب کا حشر موجود ہے، سب کا انجام موجود ہے، سب نے جو جو کچھ کیا جو ان کو ملا موجود ہے۔ تو ہمیں تو آخری امت میں بھیجا گیا، ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے آخر میں پیدا فرمایا ہے، ان کا حشر ہمارے سامنے ہے اور ان کے حشر سے عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آج ہم کیا عبرت حاصل کر رہے ہیں میرے پیارے ہو، ہمارے سامنے طرح طرح کے واقعات ہیں۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ بلعم بن باعورہ وہ شخص جو بڑا عابد و زاہد تھا، بہت بڑا عالم بھی تھا، 12,000 دواتیں اس کے ساتھ رہتی تھیں، یعنی 12,000 شاگرد اس کے ساتھ رہتے تھے، وہ منہ سے کوئی کلمہ نکالتا تھا وہ لکھ لیا کرتے تھے، اس میں اعظم اس کو یاد تھا، زمین پر بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ پر نظر کر لیا کرتا تھا، اور مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی۔
لوگ دور دور سے اس سے دعائیں کروانے آتے تھے. لیکن کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لشکریوں سمیت جب اس بستی کے طرف جو پہاڑ تھا اس کے پیچھے ڈیرے ڈالے، بیچ میں پہاڑ تھا اور ادھر بلم بن باورا کی بستی تھی، تو اس کی قوم والے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر سمیت پہاڑ کے پیچھے ہیں، وہ ہم پر حملہ کریں گے، ہمیں برباد کر دیں گے، تم ان کی بربادی کے لیے دعا کرو. اس نے کہا تمہارا دماغ چل گیا، میں اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کروں؟ نہ بابا نہ، میرے سے یہ نہیں ہوگا. چنانچہ انہوں نے بڑی کوشش کی، بالآخر انہوں نے اس کی بیوی کو بہلا پھسلا کر اور دولت کا لالچ دے کر تیار کر لیا. وہ ان کے بہکاوے میں آئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ تمہارا کیا جائے گا، تم خالی بد دعا کر دو، دیکھو اتنا روپیہ پیسہ ہمیں ملے گا، اتنا کچھ ہمیں حاصل ہوگا. چنانچہ اس نے عورت کی بات مانی. اور میں واقعے کو مختصر کر رہا ہوں، اور بھی بہت کچھ عرض کرنا ہے. تو اب یہ اپنے اس مقصد کے مکروہ ارادے کے لیے چلتا ہے، اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے، گدھی پر سوار ہوتا ہے، یہ پہاڑ پر چڑھ رہا ہے لیکن اس کی سواری مڑ رہی ہے. اب اس نے سواری کو مارا اور کہا کیوں نہیں چڑھتی؟ تو اس کو زبان عطا فرمائی گئی. اس نے کہا کہ میں کیسے آگے بڑھوں، مجھے اللہ کے فرشتے روک رہے ہیں. اب یہاں سے کیا پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچانے کے اسباب پیدا فرماتا ہے. زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ایسے اشارے ملتے ہیں، ایسے چانسز ملتے ہیں، لیکن جو بچنا چاہے وہ بچ جاتا ہے. آج بہت سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں. ہم ان سے کہا جائے یار ہم کیا کریں، ہم تو دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم نکل ہی نہیں سکتے. کوشش تو ہم کرتے ہیں، نہیں کرتے کوشش، ورنہ کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، خود بخود سبب بنتا چلا جاتا ہے. یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو زلیخا نے بہکانا چاہا، آپ محفوظ رہے. اس نے 7 دروازوں میں تالے لگائے تھے اور سب سے اندر والے کمرے میں آپ کو لے کر گئی تھی. آپ وہاں سے بھاگے تو سب دروازوں پر تالے تھے، لیکن آپ اللہ سے ڈر کے اور اس فتنے سے بچنے کے لیے نیکی کی طرف بھاگے. اس سے بچنے کے لیے آپ نے قدم اٹھایا. حالانکہ سب دروازوں کو تالے لگائے جا چکے تھے، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں آپ جس دروازے پر پہنچتے دروازہ خود بخود کھلتا چلا جاتا کہ اے یوسف بھاگنا تمہارا کام ہے، دروازوں کو کھولنا یہ ہمارا کام ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ جب کوئی بندہ کسی فتنے سے بچنے کے لیے بھاگتا ہے، نیکی کی طرف جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود اسباب پیدا فرماتا ہے. آج یہ ہماری بھول ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم سے بچا نہیں جاتا. ہم کوشش کریں، کوشش کر کے دیکھیں. جب سچے دل سے آپ کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتا ہے. تو بلعام بن باورا پھر بھی نہیں مانا، اس کی عقل میں نہیں آئی. پہاڑی پر چلا، موسیٰ علیہ السلام کا لشکر نظر آ رہا ہے. بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اس نے. بد دعا ان کے لیے کر رہا ہے، منہ سے اپنے لیے نکل رہی ہے. جیسے کہہ رہا ہے کہ ان کو برباد کر دو تو منہ سے اپنے لیے نکل رہا. والعیاذ باللہ. اب جب اس نے یہ کہا، اس کے سینے سے ایک سفید رنگ کا پرندہ اڑا
اور ہوا میں چلا گیا. وہ اس کا ایمان تھا. زبان لٹک کر سینے پر آ گئی اور اس نے پھر ایک سازش کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں فتنہ برپا کیا. لیکن وہ بے ایمان ہو کر مرا. ایمان اس کو نہ مل سکا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بعد کے کسی نبی طالب النبی علیہ السلام نے، کسی بزرگ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، اس پر اتنے انعام و اکرام تھے پھر بھی وہ کیوں بے ایمان ہو کر مرا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی تھی لیکن کبھی بھی اس نے ہماری کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا تھا. اب قرآن اس واقعے سے ہم کیا سیکھیں؟ ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے؟ ہمیں کون کون سے ایسے مدنی پھول مل رہے ہیں کہ جن سے ہمارے دل کا گلدستہ جو ہے وہ معطر ہو جائے، منور ہو جائے اور مدنی ہو جائے؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پہلی بات تو یہ کہ دین پر استقامت یہ بہت بڑی چیز ہے. ایمان و دین پر استقامت یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، یعنی اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے. کیوں کہ استقامت جو ہے یہ کرامت پر بھاری ہے. جس شخص کو ایمان پر خاتمہ نصیب ہو گیا وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور جو بے ایمان ہو کر مرا وہ بڑا بد نصیب ہے. بلند بن باورا کو ہی لیں، کتنا بڑا عابد و زاہد تھا لیکن بے ایمان ہو کر مرا. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا. قرآن میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آج ہم اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں. اب اس کی نعمتیں بے شمار. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں کیا ہم ان کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ ایک شکر ہوتا ہے قولی زبانی شکر، اور ایک ہوتا ہے فعلی شکر افعال کے ذریعے. کیا ہم زبانی شکر بجا لا رہے ہیں؟ کیا ہم افعال کے اعتبار سے عملی شکر بجا لا رہے ہیں؟ اگر بنظر غور جائزہ لیا جائے تو حقیقت یہی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں شکر ادا نہیں کر رہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہم پر، اتنا فضل و احسان کہ نعمتوں کی بات چلی ہے تو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمائی وہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے کہ جو تمام نعمتوں کی جان ہے، جن کی وجہ سے سب نعمتیں ہمیں ملی. اور یہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی کہ جس نعمت کو عطا فرما کر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا. ایسی پیاری نعمت، کیا اس نعمت کا ہم عملی اور قولی شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہاتھ میں دیا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. کیا ہم شکر ادا کر؟ اس نعمت عظمیٰ کا حقیقی شکر کیا ہے کہ نبی پاک صاحب اولاد سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور آپ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے رکا جائے۔ یہ اس نعمت کی صحیح قدر اور اس نعمت کا صحیح شکر ہے۔ اب مجھ سمیت ہر شخص اگر اپنا جائزہ لے کہ اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرتے ہوئے، اس کا شکر کرتے ہوئے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے لیے غاروں میں روتے رہے ہیں، جب اس دنیا میں تشریف لائے سر مبارک کو سجدے میں رکھا اور زبان پر رب حبلی امتی، رب حبلی امتی جاری ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی پیاری بات آپ نے کہی۔ آپ فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، اور امتی امتی لب پہ جاری رہا، ناز بردار امت پہ لاکھوں سلام۔ پیدا ہوئے ہمیں یاد کر رہے ہیں، غاروں میں جا جا کر روئے، ہمارے لیے دعا فرماتے رہے۔ معراج پر حاضر ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، وہاں پر بھی ہم گناہگاروں کو یاد رکھا۔ جب وصال فرمایا اس وقت بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان لبوں پر امت امتی امتی جاری تھا۔ اپنی امت کا فکر اس وقت بھی آپ کو لاحق ہے، اور آج بھی اپنی امت اور امتی کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں، اپنی امت کے لیے آپ پریشان ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو وہ تو رؤوف الرحیم ہمیشہ کے لیے، اور ہمارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، ہماری تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ بھیک بھی دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ منگتا کا بھلا ہو۔ پھر آگے کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو۔ یا رسول اللہ اس میں ادب کا ترک ہے، ورنہ ہم یہ کہیں کہ آپ ہم پر فدا ہو۔ اتنی ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے ہی ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، شافع رافع نافع دافع، کیا کیا رحمت لاتے یہ، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، اور سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے جب امت ملک سے آج سے گزر رہی ہوگی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بروز محشر جب سب خلقت ہوگی ہم آپ کو کہاں تلاش کریں، کہاں ڈھونڈے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم دیکھیے، سرکار کی نوازش دیکھیے، سرکار کا فکر امت دیکھیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم مجھے اگر ڈھونڈنا ہو تو حوض کوثر کے پاس ڈھونڈ لینا، میں اپنے امتیوں کے پیاسوں، اپنی امت کے پیاسوں کو حوض کوثر کا پانی پلا رہا ہوں گا۔ تم مجھے ڈھونڈنا چاہو گے تو میزان پر مجھے ڈھونڈ لینا، میں اپنے امتیوں کی نیکیوں کے پلڑوں کو وزنی بنا کر انہیں جنت عطا فرما رہا ہوں گا۔ اور اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہو گے تو مجھے پل صراط پر ڈھونڈ لینا۔ کیوں کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے دوسری جگہ بیان فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے،
رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا علیہ السلام سلم سلم کی ڈھارس سے ہم گناہگاروں کو کل سے پار چلا رہے ہوں گے۔ اور مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بھی دستگیری فرمائیں گے۔ تو ایسی پیاری نعمت، ایسے شفیق و مہربان، ایسے کرم والے سرکار، ایسے فضل والے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ملے، مگر صد آج یہ امت مسلمہ اپنے نبی کے طریقے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ آج مسلمان کہلانے والے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے دور ہو رہے ہیں، غیروں کے طریقے کو اپنانے میں فخر محسوس کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی الحمدللہ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے۔ ہمارے قافلے انڈیا میں بھی گئے، جاتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ وہاں پر ایک اسلامی بھائی نے میرے ساتھ اس کی بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ہم جب بازار سے گزرتے تھے تو ہم نئے تھے، دوسرا تیسرا دن تھا، اب الحمدللہ سلام کرنے کی تو عادت ہے، اور اگر کسی کی نہیں ہے تو ہونی چاہیے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، سلام میں پہل کرنا یہ سنت ہے اور اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے، اور سلام سے جو ہے وہ برکتیں نازل ہوتی ہیں، تکبر کا یہ توڑ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی کو سلام کرتے تھے تو سامنے سے وہ کہتا تھا سوری، میرا نام کشن ہے، میرا نام اجے ہے، میرا نام کمار ہے، وہ اس طرح کے ناموں سے ہمیں بتاتے تھے، تو ہمیں شرمندگی ہوتی تھی، لیکن شرمندگی کے ساتھ ساتھ دل یہ کرتا تھا کہ زمین پھٹے اور ہم اس میں سما جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمارے مسلمانوں نے اپنی پہچان رکھی ہوتی، اپنا شعار برقرار رکھا ہوتا، تو ہمیں کسی غیر مسلم کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانا پڑتی۔ افسوس، آج ہم نے اپنا شعار کھو دیا، اپنی پہچان کھو دی۔ آج ہمیں تمیز ہی نہ رہی ایسی جگہ پر، یہاں تو سب مسلمان ہیں نا الحمدللہ، لیکن ایسی جگہ جہاں پر غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، وہاں پر کس طرح پہچان ہے؟ کیا پہچان ہے ہماری؟ آج ہم اس پہچان کو کھو رہے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس چیز کو آپ معمولی مت سمجھیں۔
یاد رکھیں، جب کسی قوم سے، جب کسی لوگوں سے ان کی پہچان کھو لی جائے، ان کی پہچان ختم ہو جائے، تو پھر اس قوم کے لیے تباہی اور بربادی کا پیغام ہوا کرتا ہے۔ آج جو ہم ذلیل و خوار ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے اپنے طریقے کو خود چھوڑ دیا اور غیر سازشوں کے ذریعے مختلف طریقوں سے ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے، ہم سے ہماری پہچان ختم کروا رہا ہے اور ان چیزوں کی اہمیتوں کو دل و دماغ سے نکال رہا ہے، اور مختلف قسم کے طریقوں سے جتنے میڈیاز ہیں آپ سب کو دیکھ لو، جو بھی طریقے ہیں، مقصد لوگوں تک پیغام رسانی کے ذرائع ابلاغ ہیں، ان سب میں آپ دیکھ لو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج باقاعدہ سازش کے ذریعے سنتوں سے دور کیا جا رہا ہے، اس طرح کے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، اس طرح کے جناب والا فلمیں بنائی جا رہی ہیں کہ جس میں مسلمان کہلانے والے راسخ العقیدہ مسلمان کو نیچا دکھایا گیا اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والوں کو انتہائی گھٹیا درجے کے لوگ دکھایا جاتا ہے۔ اس میں مسلمان کہلانے والے ملک بھی شریک ہیں، غیر مسلم تو ہیں ہی ہمارے دشمن، ان کا تو مطمع نظر ہی یہی ہے کہ کسی طرح ان کو گمراہ کیا جائے، ان کو برباد کیا جائے، ان کی تہذیب کو برباد کیا جائے، ان کی ثقافت کو برباد کیا جائے۔ وہ کسی نے بہت پہلے کہہ دیا نا کہ ہمیں ان سے جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو بہت پہلے ان سے جیت چکے ہیں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں کا تمام فتنہ، تمام جناب والا فحاشی کے مناظر ان جگہوں پر دیکھے جاتے ہیں، اور مسلمان کہلانے والے اس کو بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں۔ آج یہ زہر آہستہ آہستہ سرایت کر رہا ہے، یہ سلو پوائزن ہمارے نوجوانوں میں جناب والا سرایت کر رہا ہے۔ آج آپ دیکھو ان بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی نگاہوں کو فلموں ڈراموں کے ذریعے گندا کرنے کی وجہ سے کتنے ذہن گندے ہو گئے، کتنے دل جناب والا قدورتوں کے شکار ہو گئے، اور کتنے پرسنٹ ایسے نوجوان ہیں کہ جو آج کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ کیوں؟ ہم نے اپنے طریقے کو چھوڑا نا، اپنی بنیاد کو ہم نے خود کھوکھلا کر لیا۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس طریقے سے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ بہت پہلے 95 میں غالباً میں نے ایک اخبار میں کالم پڑھا تھا، مراسلہ، اس میں اس نے بتایا تھا کہ جو کارٹون وغیرہ آتے ہیں، اس میں ایک کارٹون فلم دکھائی گئی تھی، اور اس میں سندباد نامی شخص کا سفر دکھایا جاتا ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ جا کر سفر کرتا ہے، اور سفر کر کے وہاں پر اس کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ پھر بالآخر وہاں کے لوگوں پر قابو پا لیتا ہے اور فتح حاصل کرتا ہے۔ اس کا سفر دکھایا گیا کہ وہ ایک ایسی بستی میں جاتا ہے کہ جس بستی میں کھجوریں بہت ہیں، کھجور کے درخت بہت ہیں۔ توجہ سے سنتے جائیے گا، ایمان والے کے لیے لرزنے کا مقام ہے، کھجوروں کے درخت۔ وہاں گھر خالی پڑے ہوئے، تو وہ ڈھونڈتا ڈھانڈتا کسی کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے گھر کیوں خالی پڑے ہوئے، تم لوگ اس میں بستے کیوں نہیں؟ تو وہ بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک بلا آئی ہوئی ہے، وہ بلا ہم پر حملہ کرتی ہے
اس کے ڈر سے ہم جناب والا یہاں چھپ گئے. اچھا یہاں چھپ گئے ہو؟ اس نے کہا اس بلا کا مجھے پتہ بتاؤ، میں اس بلا کو ماروں گا. وہ اس کو پتہ بتاتے ہیں تو وہ بلا ایک غار میں ہوتی ہے. چنانچہ وہ غار میں جاتا ہے تو اس بلا کا حلیہ یہ دکھایا گیا ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے لمبی سی، اور سر پہ بال ہے، اور لمبا سا اس نے چوغا پہنا ہوا ہے، لمبا سا کرتا. تو یہ اس کو پکڑ کر اس پہ فتح پاتا ہے اور اس کو ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیتا ہے، اور جو وہ لوگ اپنی بستی میں آ جاتے ہیں. اس بلا کا نام پتہ اس کارٹون فلم میں کیا رکھا گیا تھا؟ بابا مصطفیٰ. اندازہ لگائیں اور ذرا اشارے دیکھ لیں. کھجوروں والی بستی مدینے کی بستی کھجوروں والی بستی کہلاتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے. داڑھی بھی اس میں دکھائی گئی ہے، اور اس بلا کا نام بابا مصطفیٰ. ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام کہ آج جو ہم اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں، بالخصوص جو انگلش میڈیم اسکولز میں پڑھاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو انگریزی کارٹون فلمیں بڑے شوق سے دکھاتے ہیں. کہتے ہیں اس سے بچوں کا ذہن ڈیولپ ہوتا ہے، ذہن کھلتا ہے، ان کو ہوشیاری آتی ہے. تو اسی ہوشیاری میں دیکھ لیں آپ کے مذہب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اور پتہ نہیں ایسے کتنے دکھا دیتے ہوں گے، لوگ اس کو دیکھ کر فیل بھی نہیں کرتے ہوں گے. لیکن یاد رکھیں یہ جو چھوٹے چھوٹے ذہن ہوتے ہیں نا، یہ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں. لوگ ہمیں بتاتے ہیں تمام قسم کی معلومات، ہم لوگوں کو بھی ہوتی ہیں، لیکن جب بیان کرنے جاؤ تو لوگ پھر اپنی گندی ذہنیت کی وجہ سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ان کو کیسے پتا چلا، انہوں نے دیکھا ہوگا، انہوں نے سنا ہوگا. لیکن افسوس آج ہم کس قدر گرتے چلے جا رہے ہیں. آج آپ دیکھو گانے بازوں کی طرف اتنی توجہ ہے، اور جناب والا ایسے ایسے گانے بجائے جاتے ہیں کہ جن کے سننے سے، جن کے پڑھنے سے ایمان جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی ہو رہی ہے. خدا بھی نہ جانے تو ہم بھی نہ جانے. اب بتائیے، اللہ تعالیٰ علام الغیوب والشہادہ، اس کو سب چیزوں کا علم ہے. کوئی چیز اگر وجود میں آئی ہے، یہ پنکھا بنایا گیا ہے، یہ مائک بنایا گیا ہے، تو یہ بننے کے بعد اللہ کے علم میں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پہلے سے معلوم ہے، ازلی ابدی ہے، ازل سے اسے سب کچھ معلوم ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے. لیکن یہاں مسلمان ہی تو بجاتے ہیں یہ گانا، بسوں میں، ویگنوں میں، دکانوں پر، ٹھیوں پر، گھروں میں باقاعدہ. میں نے خود چھوٹے چھوٹے بچوں کو گنگناتے سنا ہے. پھر ہاتھ پاؤں جوڑ کے منع کیا کسی بھی طریقے سے، تو وہ بچہ کیا جانے گا، وہ تو گنگنائے چلا جا رہا ہے. عذاب کس کو مل رہا ہے؟ بڑے کو. اور یہ تو بچے کی بات ہے، بڑے سمجھدار قسم کے لوگ اس کو بجاتے ہیں. اور جب ہم جیسا کوئی منع کرتا ہے تو بولتے ہیں آپ کے تو ذہن گندے ہیں، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہی تو کہا جا رہا ہے خدا بھی نہ جانے تو ہم بھی نہ جانے، کہ ان کو ایسے ایسے بہانے آتے ہیں کہ اللہ بھی نہیں جانتا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. رب تعالیٰ کے علم کی نفی ہو رہی ہے. اور یاد رکھیں، جس نے اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی کی اس کا ایمان جاتا رہا. اگر وہ اس کا نکاح ہے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، بیعت ہے تو بیعت بھی ٹوٹ گئی. کسی گانے میں جناب والا اللہ تعالیٰ کے نام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ میاں کہا جا رہا ہے. کسی میں کیا کہا جا رہا ہے، کسی میں اللہ تعالیٰ کا اس جہان کو بنانے کو غلطی کہا جا رہا ہے. کیا ہے یہ سب؟
کہاں گئی ہماری غیرت؟ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کہاں گئی ہماری ایمانی حمیت، ایمانی غیرت؟ مٹی میں مل گئی۔ گانے باجے کے ہم اتنے شوقین ہو گئے۔ سچی تو کہا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور بالکل برحق کہا ہے کہ گانا، یہ گانے باجے وغیرہ یہ دل میں نفاق کو اس طرح اگاتے ہیں جس طرح پانی گھاس کو اگاتا ہے۔ اب بتائیے یہ نفاق ہی تو ہے، دل سے ایمان کی اہمیت جاتی رہی۔ اتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہے، اس کی اہمیت آج ہمارے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں یہ قانون فطرت ہے، جس شخص کو کوئی نعمت دی جائے اور اس نعمت کی قدر نہ کرے نا تو اس سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو ہم سے کچھ چھین لیا جائے، اللہ ہم کرے ہمارا ایمان سلامت رہے۔ تو آپ سے عرض ہے کہ آپ بھی کچھ سمجھ بوجھ سے کام لیں، اور ایسے جو لوگ اس قسم کے گانے وغیرہ بجاتے ہیں ان کو محبت اور پیار سے سمجھائیں، سختی سے نہیں، محبت پیار سے کنونس کریں کہ بھائی آپ ذرا غور کرو، اس میں تو ہمارے ایمان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہوا کرتا ہے، بلکہ یہ تو بجانا ہی حرام ہے۔ بالکل آج کوئی تقریب ایسی نہیں ہوتی، شادی بیاہ میں لوگوں نے مست سمجھا ہوا ہے، چھوٹی سی جناب والا ماچس کی ڈبیا جتنی دکان ہوگی اور اس پر اتنے بڑے بڑے ڈیک رکھ کے اس جناب والا گانے ضرور بجانے۔ بسوں میں دیکھ لو، بس کا سفر کر لیں لانگ روٹ کا، یا یہاں پر شارٹ روٹ جو ہیں کراچی میں، اس میں بھی ریکارڈنگ لازمی۔ اب بتائیے کوئی شخص اگر سفر کر رہا ہے اور گانا بھی ساتھ ساتھ سن رہا ہے، اکثریت دوہرا بھی رہی ہوتی ہے، اور اس دوران اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جائے گا؟ یہی عرض کرے گا مالک میں وہ کام کر رہا تھا، وہ چیز سن رہا تھا جس سے تیرے نبی نے منع کیا ہے، اور میں اس حالت میں اس جہان سے گیا ہوں، میرا انتقال ہوا، والعیاذ باللہ۔ ریل گاڑیوں کے سفر میں دیکھ لو، وہاں پر یہ سہولت میسر نہیں ہوتی، لوگ واک مین لے کے چلے جاتے ہیں، وہ بجاتے رہتے ہیں، واک مین میں گانے سنتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے رہتے ہیں۔ یعنی بالکل نظریہ ہی چینج ہو گیا کہ سفر جو ہے وہ بغیر ان چیزوں کے کٹے گا ہی نہیں۔ جیسے گاڑی رک جائے گی، جام ہو جائے گی اگر گانے نہیں بجائیں گے، وقت کٹے گا ہی نہیں۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، میں نے شروع میں عرض کیا۔ اگر اللہ رب العزت کی یاد کرتے ہوئے گزاریں گے، اور اس دوران اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا، کیونکہ زندگی میں سب کچھ ممکن ہے۔ جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو بالخصوص آج کل کے دور میں اس کو کیا بھروسہ ہے؟ کچھ بھی بھروسہ نہیں۔ مگر ہم جب گھر سے نکلتے ہیں، کتنے افراد ایسے ہیں تقریباً اپنے کام کاج پہ لوگ جاتے ہیں، اپنی روزی کمانے کے لیے جاتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کیا درود شریف پڑھتے ہیں؟ کیا بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکلتے ہیں؟ کیا کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے نکلتے ہیں؟ نہیں، بالکل غفلت کا شکار ہے۔ ان چیزوں کی ہمیں پڑی ہی نہیں ہے، کیونکہ آخرت کی فکر نہیں ہے، اور کوئی ان چیزوں کے بارے میں کہے تو ہم طرح طرح کی دلیلیں دینے لگ جاتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، بظاہر آپ کو یہ معمولی باتیں لگ رہی ہوں گی، لیکن اگر آپ ان معمولی باتوں پر ہی غور کریں تو ان باتوں کے اندر ہی بہت کچھ پوشیدہ ہے کہ ہمارے دن کی ابتدا کیسے ہو رہی ہے۔ صبح اٹھ رہے ہیں، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی، عجیب و غریب حالت میں ہم صبح کرتے ہیں، اور رات کو جب سونے لگتے ہیں اس وقت بھی ہمارے ذہن پر دنیا سوار ہوتی ہے، اس سے یہ لینا ہے، اس کو وہ دینا ہے، کل یہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ بس صبح اٹھ کے یار میں تو اس لیے سو رہا ہوں، صبح اٹھ کے مجھے فلاں کام کے لیے جانا ہے، یہ سوچ کر سو کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے مجھے اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ تو جب تیری صبح مسلمانوں والی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں تو جھکے گا، اپنی صبح کو اچھی کرے گا، تو انشاءاللہ الرحمن پورا دن تیرا اچھا گزرے گا۔ آج اسی وجہ سے تو برکتیں نہیں ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے اموال میں آج اسی وجہ سے تو برکت اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بات چلی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعمت عظمیٰ ہیں ان کی قدر سے،
اور پھر اسی کے ضمن میں ایمان کا ذکر آیا، اور پھر اس کے بعد ہماری جو پوری باڈی ہے، سب کچھ نعمتیں جو ہیں آج نہ ہم ان کا قولی شکر ادا کر رہے ہیں نہ فعلی۔ یاد رکھیں نماز وہ عبادت ہے کہ جو پورے جسم کا قولی شکر بھی اس میں ادا ہوتا ہے اور بدنی شکر بھی ادا ہو جاتا ہے، عملی شکر بھی ادا ہوتا ہے، تمام اعضائے بدن اس میں حرکت کرتے ہیں۔ بندہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز جھکاتا ہے، جب اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالی کو بندے کی یہ ادا نہایت پسند ہے کہ وہ اپنی پیشانی کو اللہ تعالی کے لیے زمین پر رکھ دیتا ہے، خاک پر رکھ دیتا ہے۔ تو جب وہ خاک پر رکھ کے سبحان ربی الاعلی پڑھتا ہے تو گویا عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو رہا ہے۔ تو نماز جو ہے وہ عملی نعمت، عملی طور پر نعمتوں کا شکر ہے، اور قولی طور پر بھی ہم اپنی زبان سے جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تحیات، تمام تعریفیں، نمازیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے، تو زبانی طور پر بھی اس کا شکر ادا ہوتا ہے۔ مگر آج ہماری اکثریت نماز سے دور ہے، نماز سے ہم دور ہیں، اپنا وقت فضول کاموں میں صرف کرتے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، جماعت ہو جاتی ہے ہمیں کچھ فکر نہیں ہوتا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، زندگی بہت مختصر ہے، یہ گزشتنی اور گزاشتنی ہے۔ یہاں پر ہم آئے ہیں تھوڑے سے عرصے کے لیے آئے ہیں، ہماری زندگی پانی کے بلبلے کی مانند ہے۔ کہ بلبلے کی کیا زندگی ہے؟ زندگی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی سراب کی سی ہے۔ ہماری ہستی جو ہے وہ سراب خواب کی طرح ہے، اور زندگی اپنی حباب کی سی ہے۔ ہماری زندگی جو ہے وہ بلبلے کی مانند ہے، بلبلا پانی پر نمودار ہوا اور یہ گیا۔ اس طرح ہم بھی اس جہان میں آئے ہیں، اب پتہ نہیں کب ہمیں جانا ہوگا۔ اللہ کرے ہم ایمان و عافیت کے ساتھ جائیں، جب تک زندہ رہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر زندہ رہیں، کیونکہ ان کے طریقے پر عمل اس نعمت کا صحیح شکر ہے۔ ان کا طریقہ سب سے پیارا طریقہ، ان کا انداز سب سے پیارا انداز۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلیں بے مثالی۔ حقیقت ہے، ہم کیوں کسی غیر کی جانب دیکھیں؟ ہم کیوں کسی کی اداؤں کو اپنائیں؟ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں میں کیا کوئی خامی ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی خامی نہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا لاجواب، سر سے پا تک لاجواب، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر قول لاجواب، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فعل لاجواب۔ نہ صرف اپنوں نے کہا بلکہ غیر بھی یہی کہتے ہیں، اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولیں، اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولیں، اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا ہے، مدینے والے کا کردار سب سے اعلیٰ۔ غیر بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس نے کتاب لکھی ہے دی 100، کرسچن ہے، وہ 100 بڑے آدمیوں کا اس میں ذکر ہے۔ شروع میں وہ لکھتا ہے کہ عیسائی ہونے کے ناطے چاہیے تو مجھے یہ تھا کہ میں اپنے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے ذکر کروں، لیکن جب میں نے مطالعہ کیا، اسٹڈی کیا، تو مجھے جس ہستی کا سب سے پہلے ذکر کرنا میری سمجھ میں آیا وہ مسلمانوں کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیونکہ میں نے ان کی زندگی کو پڑھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان جیسا انسان کوئی نہیں پیدا ہوا اور نہ ان جیسا ہو سکتا ہے۔ تو دیکھو غیر بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم کر رہے ہیں، ہمارے آقا کی تو شان ہی ایسی ہے، لیکن ہم اپنے نبی کے آج طریقے سے دور ہیں۔ ہم غیروں کے طریقے کے پیچھے مٹھیاں باندھ کے بھاگے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں ہمارے لیے عظمت ہے، ہمارا وقار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امامہ مانگو تمہارا حلم بڑھے گا، بردباری بڑھے گی۔ اسی طرح مختلف سنتوں کو لے لیجیے تو یاد رکھیں جو
قوم اپنے معمولات پر عمل کرتی ہے، جو لوگ اپنے معمولات پر عمل کرتے ہیں، جن جن لوگوں نے جو انہیں ارشاد فرمایا گیا ان کے مطابق عمل کیا، ان کو سرخروئی حاصل ہوئی، اور جس نے عمل نہیں کیا، یاد رکھیں وہی ڈبہ منزل مقصود پر پہنچتا ہے، ریل گاڑی کا وہی ڈبہ منزل مقصود پر پہنچتا ہے جس کا کنیکشن انجن کے ساتھ ہوتا ہے، انجن کے ساتھ کنیکشن ہو اور ریل کی پٹڑی پر بھی ہو، یہ نہ اس نے پٹڑی چینج کر لی ہو، کسی اور پٹڑی پر ہوا، زمین پر ہوا، تو پھر وہ منزل مقصود پر نہیں پہنچے گا، اس کا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ تو ہماری پٹڑی اسلام ہے، ہمارے انجن ہمارے بزرگان دین ہیں، تو ان سے ہم وابستہ رہیں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو تھام لیا، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ادھر ادھر نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے دامن سے ہم وابستہ ہیں نا۔ تو اب جیسے بھی ہیں، جس طرح ریل کا ڈبہ جیسا بھی ہو، فرسٹ کلاس ہو، تھرڈ کلاس ہو، یا ایسے ہی ہو، خراب بھی ہو، لیکن اس کا کنیکشن انجن کے ساتھ ہوگا نا، اور وہ ریل کی پٹڑی پر ہوگا، تو جیسا بھی ہوگا منزل پر پہنچ ہی جائے گا۔ تو ہم جیسے بھی ہیں دامن مصطفیٰ کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے۔ ہمارے اندر کیا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، تو ان کے دامن سے وابستہ رہیں گے، دامن کو تھامے رہیں گے، تو ان کے صدقے جہاں نیک اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، وہاں انشاءاللہ ہمیں بھی منزل مل جائے گی انشاءاللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یہی پیغام دعوت اسلامی کا ہے۔ دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہم اس قول کے مصداق ہو جائیں کہ ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے، اور دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ حقیقت دعوت اسلام یہی چاہتی ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں۔ ان کے دامن میں دیکھیں کتنی وسعت ہے، یہ کتنے کریم ہیں، سب کو اپنے دامن میں چھپا رہے ہیں۔ جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ تو یہ آقا تو ہمیں سینے سے لگا رہے ہیں، مگر افسوس تیری وحشتوں پہ اے دل، مجھے کیوں نہ عار آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم پہ پیار آ رہا ہے اور ہم ان سے دور بھاگ رہے ہیں۔ ہم تو انشاءاللہ دور نہیں بھاگیں گے۔ ہم دور کیوں بھاگیں، ہم تو ان کے قدموں میں ہی پڑے رہیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان کے قدموں میں ہی ہمیں سب کچھ ملے گا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں، قدموں میں پڑے رہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو یہ دیں وہ لے لو، اور جس سے یہ منع کریں اس سے رک جاؤ۔ جب آدمی کسی کو اپنا بنا لیتا ہے نا، اس کا بن جاتا ہے، تو پھر اس کے کہے کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کی حکم عدولی نہیں کرتا۔